یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور یہ بڑی ہی برکت والی کتاب ہے، یہ بڑی ہی برکت والی کتاب ہے۔ فاتبعوہ، اے ایمان والو اس قرآن کریم کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی ہدایات پر، اس کے احکام پر عمل کرو۔ واتقوا، اور جن چیزوں سے اس قرآن کریم میں بچنے کے لیے کہا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ان سے بچ جاؤ۔ لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، امید ہے کہ پھر تمہارے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہمارے اوپر انعام ہے، لہذا ہمیں اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ جو پڑھنا جانتے ہیں وہ خوب پڑھیں، جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور پڑھنے والوں سے سنتے رہیں۔ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ قرآن کریم بڑی ہی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس کی بیان فرمائی۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا انہا ستکون فتنہ، خبردار ہو جاؤ، سن لو، ان قریب فتنہ برپا ہونے والا ہے، فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ بھی بڑا ہی پرفتن ہے، فتنوں کا دور ہے۔ طرح طرح کے فتنے سامنے آ رہے ہیں، اسلام کو، مسلمانوں کو طرح طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم اٹھائے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے چھٹکارے کا طریقہ کیا ہے؟ جب فتنوں کا زمانہ ہو، فتنے چاروں طرف سے آ رہے ہوں، تو اس سے بچاؤ کا، چھٹکارے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعے تم فتنوں سے بچ سکتے ہو۔ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑ لو، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑ لو تو فتنوں سے، شرور سے بچ جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کی کتاب کے فضائل بیان فرمایا، فیہ نبأ ما قبلکم، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں۔ تم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے واقعات بھرے پڑے ہیں، اور قوم ہود، قوم لوط، قوم سمود، قوم شعیب، قوم صالح، ان سب کے واقعات بڑے پڑے ہیں، اور ان سب واقعات کے بیان کرنے کا مقصد عبرت اور سبق دینا ہے۔ قصوں کے ذریعے سے انسان کو سبق حاصل ہوتا ہے۔ وَفِيهِ خَبْرَ مَا بَعْدَكُمْ، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں تمہارے مرنے کے بعد کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، کیا کیا حالات تمہارے ساتھ پیش آنے والے ہیں، وہ سب حالات اس کتاب میں موجود ہیں۔ وَحُكْمُ مَا قَبْلَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، کسی مسئلے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو اس مسئلے کا حل بھی کتاب اللہ میں موجود ہے، اس قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے 500 آیتیں احکام ہی پر مشتمل ہے، ان میں مسائل اور احکام ہی کا بیان ہے۔ حضرات مفسرین نے ان پر مستقل تفسیریں لکھی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الْفَصْلُ، کہ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فصل کرنے والی ہے، فرق کرنے والی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز حق ہے، کیا چیز باطل ہے۔ لیس بالہزل، یہ کتاب مذاق نہیں ہے، اس میں ایک بات بھی لغو اور بیکار نہیں ہے۔ دنیا کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر کوئی لطیفہ ہوتا ہے، کوئی لغو بات آ جاتی ہے، کوئی ہنسانے کی بات آ جاتی ہے،
قرآن کریم کے اندر ایک بات بھی لغو اور ہزل نہیں ہے، لیس بالہزل۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی اہم بات ارشاد فرمائی اور بڑی ہی عبرت کی بات ہے، فرمایا وَمَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ۔ یہ بڑی ہی اہم بات ارشاد فرمایا جو اس قرآن کریم کو چھوڑ دے گا غرور اور تکبر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کا سر پھوڑ دیں گے، اس کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ قرآن کریم کو چھوڑنا ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہی نہ کی جائے، پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کریم اٹھا کر نہیں دیکھتے، جو پڑھنا جانتے وہ بھی، حتیٰ کہ بعض حافظوں کا حال بھی یہ ہے کہ فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ بس رمضان میں قرآن اٹھاتا ہوں اور سنا دیتا ہوں۔ یہ فخر کی بات نہیں، یہ تو افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ حافظ کے لیے تو 3 پارے روز پڑھنا لازم ہے، اور غیر حافظ کے لیے بھی ایک پارہ تو پڑھ ہی لے۔ اللہ نے 24 گھنٹے دیے ہیں دن رات کے، تو کیا آدھا پون گھنٹہ اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ضروری ہے۔ جو پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ائمہ اکرام سے ماشاءاللہ قابل ائمہ موجود ہے۔ پہلے زمانے میں ایسے نہیں ملتے تھے، میاجی ہوتا تھا 1-2 بستی میں، کئی آج تو پڑھے لکھے مفتیان اکرام کی امامت تمہیں نصیب ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھے پڑھے لکھے تو ان سے رابطہ کر کے ان کی نگرانی میں تعلیم بالغان کا نظام کو، جو بڑے ہیں ان کو پڑھایا جائے، یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو جو قرآن کریم کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی ہدایات پر عمل نہ کریں۔ قرآن کریم میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کے قرآن سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے اور شیطان کو ہی اس کا دوست بنا دیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، کہ جو آدمی قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت طلب کرے گا، ہدایت تلاش کرے گا، اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے، کہیں اور ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت تو قرآن کے ذریعے ملے گی۔ قرآن کو اللہ نے ہدایت کی کتاب کہا ہے، ہدی للمتقین ہدی للناس، یہ ہے ہدایت کی چیز، اس میں ہدایت ملے گی۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کریم کو تھام لو مضبوطی سے، جبھی تم فتنوں سے، شرور سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور حکیم، اس کتاب کے ذریعے سے حکمت اور دانائی پیدا ہوتی ہے، عقل مندی پیدا ہوتی ہے۔ والصراط المستقیم، اور یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو سیدھا راستہ ملتا ہے، نجات والا راستہ ملتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ تو یہ کتاب اللہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، کہ اس قرآن کریم کی زبان ایسی ہے کہ اس کے مشابہ کوئی اور زبان نہیں ہو سکتی۔ اس وقت انٹرنیشنل زبان جو کہلاتی ہے انگلش، وہ قرآن کریم کی زبان عربی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ انگلش ایک زبان ہے اور انٹرنیشنل زبان بن چکی ہے، سبھی اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو عظمت اور جو وقات عربی زبان کی ہے، جو وزن عربی زبان میں ہے، وہ انگلش میں نہیں۔ آپ انگلش زبان کو دیکھیے، انگلش زبان کے لہجے تو الگ الگ مل جائیں گے کہ یہ امریکن لہجہ ہے، یہ افریقن لہجہ ہے، یہ برٹش لہجہ ہے، لیکن یہ نہیں ملے گا کہ اے یہ کہاں سے نکلے گا، بی کہاں سے نکلے گا، اس کا مخرج کیا ہے، سی کا مخرج کیا ہے۔ برخلاف ہمارے قرآن کے عربی زبان کے الف کا مخرج، با کا مخرج کہاں سے نکلے گا، زبان دانتوں کے کس حصے کو لگے گی، اور کتنے ہونٹ استعمال ہوں گے، باہر کا حصہ، اندر کا حصہ، یہ سب موجود ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے، یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب، اس کے رموز اسرار کوئی لکھنے لگے تو لکھتا لکھتا تھک سکتا ہے، اس قرآن کریم کے رموز اسرار ختم نہیں ہو سکتے۔
علماء اکرام نے اس قرآن کریم کے ایسے نکات رموز لکھے کہ 100 جلدوں میں تفسیریں لکھ دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کریم کی ایک خاصیت یہ بھی ہے لا تشبع منہ العلماء، کہ علماء اس سے کبھی سیراب نہیں ہوتے، علماء اس میں غوطے لگاتے رہتے ہیں لیکن ان کا پیٹ اس سے نہیں بھرتا۔ ایک بڑے عالم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، مشہور عالم ہے، سینکڑوں ان کی تفسیریں ہیں اور سینکڑوں ان کی تصانیف ہیں، کتابیں ہیں۔ تفسیر کا بھی بڑا شوق تھا، علوم کا ایسا شوق تھا کہ آخر عمر میں بیمار ہو گئے اور دستوں کی بیماری ہو گئی، لیکن علم سے سیرابی نہیں تھی۔ علم کے ایسے پیاسے تھے کہ اپنے شاگرد سے کہا کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوں، تم باہر سے زور زور سے علوم پڑھتے رہنا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کو فرمایا کہ تم باہر سے زور زور سے پڑھتے رہنا تاکہ میری علم کی پیاس بجھتی رہے۔ تو لا تشبع منہ العلماء، علماء اس سے سیراب نہیں ہوتے۔ اور اس کے عجائب کیسے ہیں، لو ان ما فی الارض من شجرۃ او اقلام، کہ اگر تمام درخت قلم بن جائے اور تمام سمندر روشنائی بن جائے اور پھر اللہ کے کلام اور اس کی صفات کو لکھنا شروع کرے تو قلم ٹوٹ سکتے ہیں، روشنائی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی صفات، اللہ کے کلام ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اتنا عظیم الشان کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال به صدق، جو قرآن کریم کے مطابق بات کرے گا اس کی تصدیق کی جائے، ومن عمل به اجرا، اور جو اس قرآن پر عمل کرے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا، ومن حکم به عدلا، اور جو اس قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ سراپا عدل و انصاف پر مبنی ہو، عدل و انصاف والا ہو، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو اس قرآن کریم کی طرف لوگوں کو بلائے گا تو اس کو سیدھا راستہ ملے گا، خود اس کو بھی ہدایت ملے گی جو دوسروں کو قرآن کریم کی دعوت دے گا۔ تو یہ قرآن کریم اتنی عظیم الشان کتاب ہے، لہذا جو بھائی پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن کریم کی خوب تلاوت کرے، اس کے معانی سمجھنے کی کوشش کرے جہاں پر تفسیریں ہوتی ہے۔ آج کل تو مسئلہ بڑا آسان، موبائل پر بڑی معتبر تفسیریں بھی ہیں، معتبر علماء بھی موجود ہے، ان کے بیان آپ سن سکتے ہیں، اور یہاں اپنے گاؤں میں بھی ایسا ماحول بنا سکتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن قرآن شریف کی تفسیر ہو جائے۔ شہر میں تو بہت عام ہے، ہو رہی ہے، جہاں ماحول ہے، شہر آپ سے دور نہیں، وہاں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ جب چسکا ہو تو پھر آدمی کے لیے بڑے سے بڑا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، دعا کے لیے ایسے مواقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ ہی دعا کرنی چاہیے۔ درود شریف۔